بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کسی بھائی نے سوال کیا کہ غم کی آسان دعا بتائیے۔ پیارے بھائیو، غم کی دعا تو قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کر دی۔ میں اس سے پہلے کہ وہ دعا بیان کروں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی بڑا غم ہے۔ سورۃ یوسف 13واں پارہ اور آیت نمبر 86 میں وہ اپنا غم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یوسف علیہ السلام کا کتنا غم ہے، آئیے سنتے ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنا دکھڑا، اپنی پریشانی اللہ کے ہاں سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیاری بھائیو، سورۃ الانبیاء 17واں پارہ اور آیت نمبر 87 اور 88 میں دعائے یونس کے نام سے یہ دعا مشہور ہے، جو انہوں نے مانگی تھی 3 اندھیروں کے اندر سے۔ فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ 3 اندھیروں سے حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ کا ذکر کیا، توحید بیان کی، فوراً عرش سے جواب آ گیا، فاستجبنا لہ، کہ اے یونس ہم نے تمہاری پکار سن لی، ونجیناہ من الغم، اور اسے غم سے نجات دی۔ تو پیارے بھائیو، کیا یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھا؟ نہیں، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں کو بھی اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح الجامعہ کی روایت 2605، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی دعا کریں اس دعا میں یہ کلمات شامل کر لیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں کائنات کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بھی شخص غم اور پریشانی میں پڑے گا تو ضرور اس کا غم اور پریشانی دور ہوگی، اور وہ کلمہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں بعض خواتین آیت کریمہ کا ختم دلاتی ہیں، یعنی گھر میں خواتین کو جمع کر کے کھانا کھلانا اور 1,00,000 دفعہ پڑھ کر اس پر ختم دلانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور جو ثابت ہے میں نے آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں بتا دیا۔ اس لیے جب بھی غم و پریشانی ہو تو اس آیت کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں، اور دعا میں جو ہے اس آیت کو شامل کریں، لیکن اپنے عقیدے کو صحیح درست رکھیں، عقیدہ درست رکھیں۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا کوئی بھی عمل اس کا قبول نہیں ہوگا۔ شرک سے بچیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔